اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ تعالیٰ تیرے پاک نام سے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور تیرے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ دے اور ہمارے دلوں میں اس کو اس طرح راسخ کر دے کہ ہم اس کے احکامات پر اپنی ساری زندگی ہم ہماری اولادیں اور تمام مسلمان اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ جی سورہ یوسف ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ آج سورہ یوسف جو ہے وہ آدھی 12ویں پارے میں ہے اور آدھی 13ویں میں ہے۔ 12ویں والی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے، 13ویں والی ہماری اب شروع ہوگی۔ سورہ یوسف کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ احسن القصص ہے، سب سے قرآن کا بہترین قصہ ہے اور یہ ایک ہی نشست میں یہ نازل کی گئی ہے اور یہ یہودیوں کے سوالوں کے جواب کے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی پر اس کو وحی کیا تھا۔ ایک ہی نشست میں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سورہ یوسف جو ہے وہ آپ کے دل پر وحی اتاری تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے تھرو۔ تو ہم کہاں تک پڑھ چکے ہیں؟ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ یہ جو حضرت یوسف کے اوپر وہ پڑھ لیا نا ہم نے، جو عورتوں والا قصہ جو تھا، جب رہائی ہونے لگی، جی جب حضرت یوسف کی رہائی ہونے لگی تھی تو انہوں نے اس طرح اپنے گھر میں ان کو جگہ دی اور پھر رہائی ہونے لگی، تو پھر اب یہاں تک ہم آگے ہیں۔ آگے ہمارا شروع ہو رہا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ اب یہ یہاں یہ نا یہ جب وہ ہو رہا ہے نا، تو یہ اس قول کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قول جو ہے نا، اگر تو اس قول کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قول جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، اور دوسرا قول کہتے ہیں کہ یہ عزیزہ مصر کا قول ہے، یعنی اس کا زلیخا کا۔ اسے اگر یوسف کا قول تسلیم کیا جائے تو بطور قص نفسی ہے، ورنہ صاف ظاہر ہے کہ ان کی پاک دامنی ہر طرح سے ثابت ہو چکی تھی۔ اور اگر یہ عزیزہ مصر کا قول ہے جیسا کہ امام ابن کثیر کا خیال ہے، تو یہ حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ اس نے اپنے گناہ کا یوسف علیہ السلام کو بہلانے اور پھسلانے کا اعتراف کر لیا، اور یہ اس نے اپنی غلطی کی توجیہ یا اس کی علت بیان کی کہ انسان کا نفس ہی ایسا ہے کہ اسے برائی پر ابھارتا ہے اور اس پر آمادہ کرتا ہے، اور نفس کی شرارتوں سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ ٹھیک ہے، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے، مگر یہ کہ میرا نفس پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا صبح و شام کے اذکار میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا۔ ٹھیک ہے، ہم جو ہمارا نفس ہے نا، اس میں اور اسی نفس کے کنٹرول کا نام ہی تقوی ہے۔ نفس امارہ جو ہے نا، نفس امارہ ہمیں کس طرح بھٹکاتا ہے؟ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس لیے تو گلاسز ہیں وہ سینسیٹیو ہوئی ہے نا، تو کبھی اللہ آپ کو شفا دے، اس لیے تو قرآن پاک نہیں میں اللہ آپ کو شفا دے۔ تو یہ ہے کہ وہ تو نفس امارہ جو ہے برائی پہ اکساتا ہے انسان کو، تو ہمیں جب فوراً ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں تو کون ہے اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ تقویٰ والوں سے۔ تو فوراً ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں نفس نے برائی پہ ابھارنا ہے، لیکن ہم نے اپنے اس نفس کی طرف لے کے جانا ہے، اس اپنے عمل کو اور اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو اس طرف لے کے جانا ہے جو ہمیں تقویٰ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو پھر ہم انشاءاللہ تقویٰ پہ چلیں گے، اور نفس کو یہ ذہن میں ایک رکھ دیں کہ اس برے نفس کو کچلنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ صحیح ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔
نفسی برائی پر ابھارنے والا ہے، لیکن آگے کہا جا رہا ہے کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو حضرت یوسف نے تو گناہ نہیں کیا تھا، تو بقول امام ابن کثیر کے یہ جو ڈائیلاگ ہے یہ زلیخا ہی کا ہے، عزیزہ مصر ہی کا ہے، کیونکہ اس نے مان لیا تھا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ وقال الملک اتونی بہ استخلصہ لنفسی، بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ اب جب بادشاہ نے یہ دیکھا کہ یہ اتنا ایک نیک اور امانت دار ہے اور اس قدر ینگ ٹیلنٹڈ ہے اور اس میں اتنا صبر ہے، اس میں یوسف سے ہمیں جو بہت بڑا وہ جو سبق ملتا ہے نا، وہ صبر کا ملتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت یعقوب کا صبر، اور پھر صبر کس کا؟ حضرت یوسف کا۔ یوسف نے کتنے سال جیل میں کاٹے اور جیل میں بے گناہ کاٹے، صحیح ہے۔ اور تو یہاں کہا، تو اس نے جب دیکھا کہ یہ اتنا، دیکھیں نا بادشاہ بھی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں نا کہ نگینے چنتے ہیں، جو سمجھدار بادشاہ ہوتا ہے، تو اس نے یہ دیکھا کہ اتنا، اور سب سے اہم بات کہ جب اس کے کردار کی بھی گواہی اس عورت نے بھی خود دے دی اور تمام عورتوں نے بھی کردار کی گواہی دے دی، تو پھر بادشاہ نے کہا کہ اس نے پھر کیا کہا کہ میں تمہیں اپنے خاص کاموں کے لیے چنتا ہوں، اور پھر کہنے لگا کہ ہم آج سے تم میرے مقرب لوگوں میں شامل ہو، عزت اور امانت دار ہو۔ آج سے مطلب ذی عزت اور امانت دار ہیں، ذی عزت کا مطلب ہم آپ کو عزت دینے والے ہیں۔ تو اب قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس نے بادشاہ نے حضرت یوسف کو یہ ایک عزت احترام اور کوئی عہدہ دینا چاہا، کوئی اپنے نزدیک کرنا چاہا، تو پھر حضرت یوسف نے چونکہ ان کو خواب آیا تھا اور وہ اللہ کی طرف سے نبی مبعوث ہوئے تھے، تو ان کو آئندہ کے حالات کا علم تھا، انہوں نے پھر اس سے کہہ کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں، خزانوں پر مقرر کر دیں۔ یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نعوذ باللہ انہوں نے کو لالچ کیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے ملک کے خزانہ، اس لیے کہ میں جو اس خواب کے حساب سے جس طرح میں ملک کی جو اکانومی ہے میں اس کو صحیح طریقے سے چلا سکوں گا، چاہے وہ ایگریکلچر اکانومی ہے یا چاہے فائنینشل وہ بزنس والی اکانومی ہے، تو میں اس کو چلا لوں گا۔ تو اس لیے کہا، کس لیے انی حفیظ علیم، کس لیے کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں۔ اب یہ دو خوبیاں بڑی امپورٹنٹ تھیں ان کے اندر۔ حفاظت کرنے والا کس طرح کہ میں ان چیزوں کو، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حاکم ایماندار آئیں، مطلب یہ جو ہمارا جو عہدہ ہوتا ہے اٹ از ناٹ لگژری، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ عہدہ مل جائے جلدی سے، ٹھیک ہے۔ تو عہدہ جو ہے وہ، تو انہوں نے اب یہ عہدہ، اور دوسرا یہ عہدہ انہوں نے مانگا، اس وقت مانگا جب بادشاہ ان کو دے رہا تھا، یہ نہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے، جب جیل میں تھے تب تو نہیں مانگ لیا نا، جب وہ اس لیول پہ آ گئے تو انہوں نے مانگا۔ تو یہاں یہ بات ایک بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ اپنے اندر کو ایسی کوالٹی دیکھیں کہ آپ کی وہ کوالٹی آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے کام آ سکتی ہے، تو آپ اس کوالٹی کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ سمجھ آئیے اس بات کی کہ فرض کریں کہ کوئی عورت ہے تو وہ کوکنگ بہت اچھی کرتی ہے، تو وہ اپنی کو کوکنگ کی ریسپیز جو ہے وہ شیئر کر سکتی ہے۔ کوئی عورت جو ہے وہ اسٹیچنگ بہت اچھی کرتی ہے، اسٹیچنگ بہت اچھی کرتی ہے۔ اب جب ہم لوگ الہدیٰ میں پڑھتے تھے نا، تو ہم لوگوں کو پھر آگے چوز کیا جاتا تھا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس ڈائریکشن میں آپ کو لے کے جانا ہے۔ تو میرا خیال دوسرا سال تھا میرا، تو میں نا ایک دن لیکچر، کوئی ہمیں اسائنمنٹ ملی تو میں نا لیکچر دے رہی تھی، میں اس کو سمجھا رہی تھی، میں اسٹوڈنٹ تھی۔ تو ہماری جو ٹیچر ہیں آنٹی رخسانہ، وہ آئیں تو وہ آ کے انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے کال کی، تیسرا سال تھا میرا شاید، تو مجھے آ کہتی فرخندہ، میں نے کہا ہاں جی، کہ تم نے نا
ادھر نا ادھر شروع ہو رہا ہے. میں اپنی تعریف نہیں کر رہی, میں آپ لوگوں کو ویسے ایک اگزامپل دے رہی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بچائے اگر وہ میری تعریف میں اس معنوں میں آ جائے. تو کہتے ہیں ادھر نا یہ جو ہمارا ڈاکٹر سوسائٹی ہے, اور دوسرا کون سا جس ویسٹ ووڈ میں, ویسٹ ووڈ میں نا میں نے ایک جگہ قرآن شروع کروانا ہے, تو وہاں نا مجھ سے شروع نہیں کروایا جا رہا. میں بہت بیزی ہوں. یہ آج سے کتنے سال, 10 سال شاید, 10 سال 8 سال پرانی بات ہے, نہیں 7 سال پرانی. تو مجھے کہتے مجھ سے شروع نہیں ہو رہا, تو تم یوں کرو کہ تم نہ وہاں جاؤ, تو تم نہ وہاں جا کے نا تم نے اتنے پارے پڑھ لیے, تقریباً میرا آدھا قرآن ہو گیا, تم نے جب وہاں جا کے نا قرآن شروع کرواؤ. میں نے آنٹی رخسانہ سے کہا, میں نے کہا آنٹی رخسانہ میرا تو بھی آدھا قرآن ہوا ہے, تو میں نہیں یہ کر سکتی نا, مجھ سے نہیں ہوتا. کہتے میں دیکھتی ہوں نا تمہیں, میں تمہیں بہت بہتر طریقے سے جانتی ہوں کہ تم یہ کر سکتی ہو اور تم کرو گی. لو جی, انہوں نے مجھے حکم دے دیا. ماشاء اللہ وہ بہت, ان کا اللہ تعالیٰ ان کا یہ قبول کرے. مطلب اتنے ایریا میں انہوں نے نا توحید کی جتنی دعوت دے دی ہے, اور آپ یقین کریں کہ جتنی وہ توحید کی دعوت پھیلا رہی ہیں, اللہ ان کے رزق میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے اضافہ کر رہا ہے. مطلب انہوں نے اتنے, ان کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے وہ کیا, میں اس دن شہر کا نام بتا رہی تھی, خانپور میں وہ لوگ یونیورسٹی بنا رہے ہیں. اندازہ لگائیں آپ, یہ لوگ بنا رہے ہیں. آپ اس کا دیور ہو یہ سارے مل کے. مطلب کبھی بھی دین کے کام کرنے والوں کو نا اللہ پیچھے نہیں چھوڑتا, اللہ خود مدد کرتا ہے. تو مجھے کہتی ہیں کہ اور پھر ہم لوگ, پھر ہمارے وہ الہدا میں دیکھا جاتا ہے کہ کس کی تجوید اچھی ہے. اب مجھے انہوں نے کہا کہ جب تم نے پڑھنا کرنا ہے نا, تو تم نے ہمیشہ تفسیر کی ٹیچر بننا ہے, تم نے تجوید کی نہیں بننا. انہوں نے ٹیلنٹ دیکھا. اور پھر اور جو شگفتہ جو ہماری تھی, تو شگفتہ جو یہ والی ہیں, اب یہ شگفتہ بھی تھوڑے دن ہمارے پاس گئی نا, تو ان شگفتہ جو ہماری جو شگفتہ نگت ہے تجوید کی ٹیچر, تو ان کی تجوید بہت اچھی تھی, تو ان کو انہوں نے کہا کہ ان کو تجوید کے لیے رکھتے ہیں. پھر کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ جو ریسیپشن پہ اور کچھ اس طرح وہاں کام ڈیوائڈ کیے جاتے ہیں, انتظام ہوتا ہے نا پورا انتظام مدرسے. یہ ایڈمنسٹریشن کا ایک بہت اچھا رول ہوتا ہے. تو آپ میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی صلاحیت ہے, تو اس کو نیگیٹیولی نہیں, یہ شوخی مارنے کے لیے نہیں, صرف اس لیے کہ اس سے دوسرے سرو ہو سکیں, دوسرے کی خدمت ہو سکے, فائدہ پہنچ سکے, تو آپ اپنی وہ صلاحیت دوسروں کے سامنے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈرا مت کریں. اگر صلاحیت ہے تو اس کو رکھیں لوگوں کے سامنے کہ میں یہ کر سکتی ہوں. آپ جو ہے نا, آپ جھجکتی ہیں, میں نہیں کر سکتی. آپ میں علم بہت ہے, لیکن آپ جھجکتی ہیں, نہیں کر سکتی ہیں. کوئی بھی بندہ نہیں کر سکتی ہیں. ہاں میں نے آپ کو کسی دن بٹھا دینا, آپ تیار رہیے گا انشاءاللہ العظیم. ٹھیک ہے, ایک صورت دے دینی اور تیار کر کے آئیں گی آپ, اور میرا خیال ہے کہ آپ مجھ سے اچھا کریں گی. جی آگے آ جائیں. جی انشاءاللہ. جی بادشاہ نے کہا کہ اسی طرح سارے لوگ سب ماشاءاللہ دعا مانگتی ہیں تو مزہ آ جاتا ہے ماشاءاللہ. یہ ہر ایک کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے. جی بادشاہ نے کہا اسے میرے, اور یہ اس بات سے ہو گئی بات. یوسف نے کیا کہا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو. ایک سیکنڈ ذرا میرا وہ جی میں کون ہوں, میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں. تو اس طرح حضرت یوسف کو وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے, ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں, ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ایک انسان, اللہ تعالیٰ نے ایک تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جا الحق و زحق الباطل, حق نے ظاہر ہونا ہی ہوتا ہے, غالب ہونا ہی ہوتا ہے, اور جو باطل ہے اس نے مٹنا ہی ہوتا ہے. ایک چیز, آپ اگر سچ بولتے ہیں, آپ اگر اپنی زندگی میں استقامت سے چلتے جاتے ہیں, تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کرے گا. وہ غالب آپ کو عزت میں بھی غلبہ مل سکتا ہے, وہ آپ کو آپ کے جو احترام میں بھی غلبہ مل سکتا ہے, وہ آپ کو آپ کے فائنینشیل بھی غلبہ مل سکتا ہے. لیکن آپ نے حق پہ چلتے رہنا, جھوٹ نہیں بولنا, گناہ نہیں کرنے, حق پہ چلتے رہنا, سچائی کو پکڑے رکھنا ہے. تو اور اللہ کی امید سے, اللہ سے امید لگائے رکھیں, تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیتا ہے اور آپ کا دل مطمئن رہتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ حضرت یوسف نے یہ سارا کچھ کیا, تو پھر کیا کیا, اسی ملک ہم نے قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں چاہیں رہیں. کیا بات ہے, ہم مکنا یتبوأ کا مطلب ہے کہ اس کو ٹھکانہ دے دیا ہم نے, اور جہاں کہیں رہے ہم جسے چاہے اپنی رحمت پہنچاتے ہیں. اور اگلی بات, ولا نضیع اجر المحسنین, اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. محسنین کون ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا. احسان کرنے والا کون ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا کون ہوتا ہے؟ احسان اور عدل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ احسان بھلائی کرنے والا,
احسان ہوتا ہے یہ احسان اور یعنی آپ بڑھ کے اس سے کریں نا جتنی آپ کو ضرورت ہے. ایک تو آپ کا فرض ہے نا اور ایک آپ کو ضرورت ہے کہ اتنا آپ نے کرنا ہے, لیکن جب آپ اس سے بڑھ کے کرتے ہیں تو وہ احسان ہے. جی شادی احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جیسے کہ آپ نے کسی انسان نے آپ کے ساتھ کچھ بھلائی کی ہے تو آپ بھی اس کے بدلے کی اس کے ساتھ بھلائی کر دیں, یہ ہو گیا عدل. اور لیکن آپ اگر اس سے زیادہ اس کے ساتھ کریں گے بھلائی اور زیادہ اس کو سرو کریں گے یا اس کے ساتھ زیادہ نیکی کریں گے تو وہ آپ کا احسان ہوگا. اور ایک احسان کی ایک یہ بھی صورت ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو یہ بھی احسان ہوگا. ویری گڈ, شاباش. احسان. اور پھر ہم اور دوسری بات یہ کہ جب ہم کسی کے ساتھ احسان کریں تو اسی سے فوراً ہی بدلہ طلب نہ کریں, نہ جتلائیں اور بدلہ طلب نہ کریں, کیونکہ اللہ کو نہیں پتا کہ اللہ نے وہ نیکی آپ نے اگر اس کے ساتھ کی ہے تو اللہ نے آپ کو کہاں سے دینی ہے. یہ دیکھیں جو اللہ ہمیں دے رہا ہے وہ ہماری ان چھوٹی, ورنہ ہم نیکیاں کتنی کرتے ہیں, میرا تو خیال ہم کچھ بھی نیکیاں نہیں کرتے جتنا ہمیں اللہ دے رہا ہے. آگے ایک آیت آئے گی میں اس کو بتاؤں گی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے نا وہ ہمارے جرموں کی ہمارے جو گناہوں کی اگر ہمیں بدلہ دینے لگے نا دنیا میں کوئی جاندار زندہ نہ رہے. اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے جی. اور اللہ تعالیٰ ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے. بس اس آیت کو ذہن میں رکھ کے احسان ہی کیے جانا ہے انشاءاللہ. بولیں احسان ہی کیے جانا ہے انشاءاللہ. والا اجر الآخرہ خیر للذین, یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے. وجاء اخوۃ یوسف, یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا. اب یہاں ہم نے سٹارٹ میں ایک غلطی کی ہے, وہ غلطی میں آپ کو تصحیح کر دوں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا تو انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ان کو 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند سجدہ کر رہا ہے. اب 11 ستارے تو اسی صورت میں بنتے ہیں نا کہ جب حضرت یوسف کے 11 بھائی ہوں. ہم نے کل کہہ دیا کہ یوسف کے 9 بھائی ہیں, میں نے کہا تھا نا کہ 12 ہم نے آپ کو سنی نہیں, کہہ رہی تھی ان کے 12 بھائی تھے. اور تھینک یو سو مچ, میں نے آج جب ساری ڈیٹیل پڑھی جا کے تو اچھا کل بھی حالانکہ پڑھا تھا لیکن بہرحال وہ مس ہو گیا. اللہ تعالیٰ معاف فرما دینا اور آپ لوگ بھی معاف فرما دیں. 2 جو تھے وہ بنیامین اور حضرت یوسف جو ہے وہ ایک ماں سے تھے, ان کو الاتی بھائی کہتے ہیں. اور 10 جو تھے اس لیے اسبا ان کو کہا رہتا ہے. اسبا کہتے ہیں 10 یا 10 والے کا جو گروہ ہوتا ہے نا اس کو اسبا کہتے ہیں, 10 یا اس سے کم یا زیادہ. عشرہ احدہ کا لفظ تھا کہ احدہ عشرہ کا لفظ تھا. عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10 اور احدہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ساتھ 11. وہ مجھ سے ترجمے میں کنفیوژن ہو گئی تو وہ اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ان کے کتنے بھائی تھے. ٹوٹل وہ 12 تھے اور ان کے بھائی کتنے تھے, 11 تھے. ان کے بھائی 11 تھے جی, ان سمیت 12 تھے. آگے آ جائیں جی. وجہ اخوت, اور یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا. اب یہ بات ساری ہو گئی. اب حضرت یوسف نے ملک کا انتظام سنبھال لیا. اب یہ درمیان میں ٹائم تھوڑا سا سکپ ہو کے قحط وہ خوشحالی کے 7 سال گزر گئے اور قحط سالی کے 7 سال شروع ہو گئے. جب قحط سالی کے 7 سال شروع ہو گئے تو قحط جو ہے وہ مصر کو چھوڑ کے کنعان کا علاقہ جو ہے وہ جو آج کا اسرائیل, فلسطین اور اردن, جو 3 علاقے ہیں نا, ان علاقوں پہ مشتمل جو علاقہ تھا نا اس کو کنعان کا علاقہ کہتے تھے. ٹھیک ہے. اور مصر بھی ہمارے لیے تو عرب کا پاس ہی ہے لیکن پیدل چلے تو بھی پتہ چلتا ہے نا, ہم تو مصر بھی ادھر عرب میں ہی ہیں. تو جو ہے ہاں جی, تو یہ وہ پھر وہاں تک بھی قحط چلا گیا. تو پھر جب ان کو پتہ چلا کہ اس طرح ایک بادشاہ ہے اور وہ اس طرح خزانہ لوگوں کو دیتا ہے, اس کے پاس غلہ موجود ہے, تو بھائی پھر آئے سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. اس وقت حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا. آگے وہ بڑے ہو چکے تھے اور سارا ہر چیز سینیریو چینج ہو چکا تھا. وہ تو اپنی طرف سے یوسف کو مار چکے تھے. ولما جہزہم بجہازہم, اور جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والا. ولما جہازہم بجہازہم کا مطلب ہے کہ جب انہیں ان کا سامان ہم نے مہیا کر دیا. جیم ہا زا جو ہے جہازا کا مطلب ہوتا ہے سامان, اور یہ اتنا کئی جگہ پہ یہ لفظ یوز ہوتا ہے. اسی سے نکلتا ہے جہیز, یعنی تھوڑا سا نا برڈن کے میننگ میں جو آتا ہے نا, جو بوجھ, ان کے میننگ میں آتا ہے. جہیز بھی اسی سے آتا ہے. اور آپ نے کبھی لفظ سنا تجہیز و تکفین, سنا
تو جہیز و تجہیز ایک ہی معنوں میں آتے ہیں. تجہیز جو ہے وہ جو تکفین کفن اور کفن سے پہلے جو خوشبوئیں جو بستر جو رضائی جو آج کل تو سوکھا کام کر دیتے ہیں, آج کل سوکھا کام کا اٹھایا کولڈ سٹوریج میں پھینکا کام ختم, ہاں, اور وہیں سے نہلا دھلا کے واپس گھر لا کے رکھتے ہی نہیں ہیں, وہ تجہیز کا کام ہی ختم کر دیا. تو تجہیز کیا ہے کہ جو بہت کم. لیکن تہمینہ باجی ہم جو ہے نا کام شروع جب ہو گیا نا تو مڈل کلاسیوں نے بھی رو رو کے کر ہی لینا ہے. مڈل کلاسیوں نے بھی رو رو کے نا ان کو چاہے اپنی مطلب خود نہیں نلاندے. اگر فرض کرو کوئی شام کو ڈیتھ یا اس طرح ڈیتھ ہو گئی ہے تو 2-3 فیملیز ہیں, انہوں نے کسی دوسرے شہر سے آنا ہے, جیسے کچھ دوسرے ملک سے آنا ہے, حالانکہ اس کی قطعی ضرورت نہیں ہوتی, اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے مردے کو اس کی منزل تک پہنچائیں. اس کو کیا کرتے ہیں, وہ فوت ہوتا ہے جسٹ وہیں سے ہی ہاسپٹل میں ہی, گھر بھی نہیں لاتے. مطلب میرے سامنے یہ سرور کے دوستوں, میرے ہسبینڈ کے دوستوں میں یہ کئی کیسز میں دیکھ چکی ہوں کہ وہ گھر بھی نہیں لاتے, وہیں سے جہاں سے فوت ہوا وہیں سے کولڈ سٹوریج کی بکنگ کروا لیتے ہیں, وہیں رکھ کے آ جاتے ہیں, وہیں جاتے ہیں, رات وہیں رکھتے ہیں, وہیں نہلاتے ہیں. گھر میں مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں, میت پڑی نہیں ہے, کرسیاں لگی ہوئی ہیں, اور وہیں جا کے کہ سو کال کے ہم نے نہلا دیا ہے. کوئی بیٹی یا بیٹا جاتا ہے وہی نہلاتے ہیں, وہی ان کو نہلانے کے بھی پیسے دیے, اور اٹھا کے جنازہ دل کیا تو گھر لے آئے 10 منٹ کے لیے, دل کیا تو نہ. یہ انسان ایسے ہی ہو رہا ہے, ایسے ہی ہو رہا ہے. تو یہ تجہیز کا بھی کام ہم نے ختم کر دیا. صحیح ہے. مطلب میں حیران ہے, میں افسوس کرنے گئی تو, اور ہوتا ہی سارے ادھر ڈیفینس وغیرہ میں بھی شروع ہوا, بھی ہم جیسے لوگوں کی طرف کم آیا, تو میں کہوں باڈی کا ہے, باڈی جس کے گھر میں جاؤں ڈرتے ہیں. خود ان کا حکم تو یہ ہے نا کہ اپنے مردے کو خود نہلائیں. ہاں, لیکن لوگ ڈرتے تو پھر ڈرتے اسی لیے نا کہ اپنی موت کا نہیں پتہ ہوتا, اپنی موت کا نہیں پتہ کہ ہم نے. تجہیز کا میننگ ہوتا ہے مردے کو دفنانے سے پہلے جو اس کو انتظام کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جو سامان اسباب مہیا کیا جاتا ہے. آئے سمجھ؟ ماشاء اللہ. جو تم میرے پاس اپنے اچھا, اب جب انہوں نے وہ سامان دے دیا تو حضرت یوسف نے کہا کہ تم میرے, اب وہ اس وقت بھی بنیامین کو نہیں لے کے آئے تھے کیونکہ حضرت یعقوب نہیں دیتے تھے ان کے ساتھ, بھیجتے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس اپنے بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والا. فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ, بس اگر تم اسے لے کر پاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ ہی نہ ملے گا, بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. اب دیکھیں, حالانکہ بادشاہ تھے, سارا کچھ تھے, اتنا اختیار تھا, ہر چیز تھی, لیکن کیسے حکمت سے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. اس وقت ان کو حکم کرتے کہ اس طرح فلاں فلاں جو ہے وہ لے کے آؤ, حاضر کرو اپنے, ہمارے جس طرح ملک میں ساتھ گنے بھیج کے, فوجیں بھیج کے 1 منٹ میں اپنے بھائی کو برابر کروا لیتے. لیکن قرآن ہے نا, احسن القصص ہے نا, تو کیسے تدبیر کے ساتھ چل رہے ہیں, اور اس میں کچھ مطلب وہ اپنا اختیار یوز کر رہے ہیں, لیکن اس طرح نہیں کہ ان کو تنگ کریں. پس اگر تم بنیامین کو نہ لائے تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا. قالوا سنراودو, انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے. قال لفتیانہ جعلوا, اپنے, اور قال حضرت یوسف نے اپنے غلاموں سے یا اپنے خدمت کاروں سے جو ان کو دے رہے تھے غلہ, ان سے کہا کہ ان کی پونجی ان کی بوریوں میں رکھ دو, جب لوٹ کر اپنے اہل ویال میں جائیں تو اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ پھر لوٹ کر آئیں. اب ایک انہوں نے کیا کیا کہ وہ جتنا بیچتے تھے نا, وہ حضرت یوسف بھی تو, ان کا ملک بھی تو, مصر بھی تو بیچتا تھا نا, تو جتنا بھی اب جو پیسہ وہ تھا ان کا, وہ پیسہ نہیں ان سے لیا, ان کا پیسہ کیا کیا, ان کے واپس ان کی بوریوں میں واپس رکھ دیا, اور اس لیے رکھ دیا کہ وہ اس لالچ میں واپس آئیں گے. فلما راجعوا الی ابیہم, پھر جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو غلہ کا ناپ روک لیا گیا ہے, اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں, ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں. اب اپنے باپ کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اب انہوں نے ہمیں غلہ نہیں دینا, انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کو لاؤ تو پھر ہم غلہ دیں گے, اور 1 اونٹ زیادہ بڑھ کے بھی دیں گے, کیونکہ ایک شخص کے بدلے میں وہ چاہے جتنے مرضی پیسے, قیمت بھی متعین کی ہوئی تھی, لیکن 1 اونٹ دیتے تھے, 1 اونٹ غلہ بھر کے دیتے تھے. قال حل
आमानुकुम अलैहि, यعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب بڑے مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ یعقوب یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم لوگوں پر اعتبار نہیں ہے، اور پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ ہوا ارحم الراحمین۔ یہ چیزیں نا بڑی تسلی دینے والی ہوتی ہیں، اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعة آتا ہوں، جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے، ہم اپنے خاندان کو رسد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے، یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی، یعقوب علیہ السلام نے کہا، آیت نمبر 66 نمبر آیت ہے، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول قرار دے دیا تو انہوں نے کہا ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ حضرت یعقوب نے اب پکا وعدہ لیا کہ جب تک تم اللہ کی قسم نہیں کھاؤ گے اور اس وقت تک کہ جب تک تم سارے کے بنیامین کے بدلے میں تم سارے کے سارے گرفتار ہو جاؤ گے، وہ گرفتار نہ ہو اس شرط تک تم لوگ جو ہے اس کو لے جا سکتے ہو۔ تو پھر انہوں نے پکا قول قرار دے دیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اب وہ اس وقت وہ تھوڑے سے سچے بھی تھے، اس وقت وہ مطلب جھوٹ نہیں بول رہے تھے، وہ سچا ہی قول دے رہے تھے، وہ آگے جا کے بھی پتہ چلتا ہے۔ قالا یا بنیّ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کی تفسیر آپ لوگ کریں گے، الصبا کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب وہ جانے لگے تھے بنیامین کو لے کے، انہوں نے کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی قسم کھا رہے ہیں کہ ہم اس وقت دھوکہ نہیں دیں گے آپ کو۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ میں آپ کو آپ کے حوالے نہیں کرتا، بنیامین کو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا وہ کچھ دیکھ رہے تھے اللہ کی طرف سے، ان کو کچھ ایسی سامنے ظاہر ہو رہی تھی، انہوں نے کہا تھا آپ مختلف دروازوں سے، جو شہر کے دروازے ہیں ان میں سے مختلف دروازوں سے انٹر ہونا، ایک دروازے سے انٹر نہ ہونا۔ اس کے پیچھے ایک اور بھی ریزن تھی، اور کیا ریزن؟ اور اس کا اللہ ضامن ہے، ضامن ہے، اس کے پیچھے ایک اور بھی ریزن تھی کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ شاباش، اس کے پیچھے ایک اور ریزن تھی کہ اولاد جو ہے، اور خاص کر بیٹوں کی جو بات جب آتی ہے نا تو بڑے بھی کہتے ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ماشاءاللہ، مطلب بیٹیاں بھی جب ایک جیسی ہوں، ساری جوان ہوں، اس طرح بیٹے بھی ہوں، تو بیٹوں کا یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ بیٹے باہر نکل کے باپ کی ہیلپ کرتے ہیں نا، آج کل تو بیٹیاں بھی ماشاءاللہ کرتی ہیں، لیکن بیٹوں کا اس زمانے میں بھی بیٹوں کا بہت تھا۔ لیکن نا یہ جو ایک ہم اس سے بے شک ڈینائی کریں، لیکن انبیاء نے بھی اولاد نرینہ مانگی، بے شک۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جس چیز کسی کی کیونکہ وہ جو فرشتے ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ بھی جو ہے وہ فرشتوں کو جو ہے اللہ کی بیٹیاں کرا دیتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے لیے تو بیٹے رکھتے ہو اور میرے لیے جو کم تر چیز ہے بیٹیاں وہ رکھتے ہو ہیں، یعنی اب تم لوگوں کے نزدیک کم تر، اللہ کے نزدیک کم تر تو نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک چیز اگر آپ نوٹ کریں تو ماشاءاللہ بیٹوں کی ذمہ داری کمپیریٹیولی بیٹیوں کی نسبت کم ہوتی ہے۔ اللہ نے ویسے بھی مرد کو ایک درجہ زیادہ الرجال کا، دیکھیں نا بیٹی ہے تو بیٹی کو آپ نے سب سے پہلے تو اس کی عزت کی حفاظت، اس کو آپ نے اگر پڑھانا بھی ہے تو مطلب ہمارے ماں باپ نے جس طرح ہمیں پڑھایا ہے، وینوں پہ، بائکوں پہ، بھائیوں نے، ابو نے، اور بیٹے ہیں تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، لے جی بائک لی گاڑی لی جائیں، اپنی ذمہ داری پہ چلے بائک لی گاڑی لی، یہ لو جی اپنی لے اپنی ذمہ داری۔ اور پھر اس کے بعد باہر کے کام جو ہی تھوڑے سے بچے لڑکا بڑا ہوتا ہے باپ کی ذمہ داری آدھی پکڑ لیتا ہے، اور بیٹی ہے اس کے لیے مطلب ڈبل کام ہوتا ہے کہ باہر بھیج تو دیتے ہیں، لیکن اب بھی ہم شریف گھروں والے اب بھی ہم بیٹیوں کو اس طرح اکیلے کم نہیں بھیجتے، جی اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو
انبیاء کرام تو انہوں نے تو بیٹوں کو اس لیے مانگا ہوگا نا تاکہ ہمارا جو دین ہے وہ آگے دین ہے. اور نبی آتے ہی مردوں میں سے تھے, نبی تو عورت میں آتے ہی نہیں تھے, یہ تو تاریخ بتاتی ہے. اور دوسرا یہ ضرور خیال رکھیں کہ اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کوئی بھی ہو ان کے اوپر صبح و شام کے اذکار ضرور پڑھیں, اور نظر بد برحق ہے, اور ان کے اس طرح کے اقدامات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جہاں آپ کو ایسی فیلنگ آئی سمجھ کہ اس کو ہر چیز کو یہ نہیں کہ نہیں 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 ایسا نہیں, بلکہ ان کی حفاظت اللہ کے ذمہ ڈالیں. بلال چھوٹا تھا محمد فریال بھی, تو میں نے نا ان کو کہنا کہ آپ یہ دعائیں پڑھ کے جاؤ, حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ناصر من اللہ و فتح قریب, تو ربی زدنی علما. میں نے کہا یہ پڑھ کے جایا کرو. تو وہ جب میں نا کبھی کہیں گئی ہوتی تھی, کہیں جانا پڑ جاتا تھا, تو وہ چولہے کے پاس میں بیٹھی ہوتی تھی نا, چولہے کے پاس اس وقت میں نہیں بھی تھی, تو بلال کا کام تھا کہ اس وقت کھڑے ہو کے بول کے اونچی دعائیں پڑھ کے پھر جانا. تربیت تھی نا, تربیت تھی نا ماشاء اللہ. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ, ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا تو اللہ نے ہمارے بچوں کی حفاظت کی بھی الحمدللہ, ورنہ ہم کس قابل ہیں جی. اور یہ جی ہو گیا, اور یہ اللہ ہی ہے جو ان کی حفاظت کرتا ہے, انسان کچھ نہیں کر سکتا. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم, جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے, کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو آپ بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے, مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے اس نے پورا کر لیا. بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. حالانکہ حضرت یعقوب نے جو سارا کچھ بتایا تھا وہ اسی طرح کر کے گئے, لیکن پھر بھی حضرت یعقوب کے دل میں تھوڑا سا خیال آیا, اور وہ کیونکہ وہ نبی تھے تو وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ولما دخلوا علی یوسف, جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں, بس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر. اب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے جب ان کو بڑی عزت دی اور ٹھہرایا تو ہر بھائی کو 2 کمروں میں ٹھہرایا, اور بنیامین کو لا کے کمرے میں ٹھہرایا. پھر اس کے پاس خود گئے, اس کو جا کے ساری بات بتائی کہ اس طرح میں تمہاری ماں میں سے تمہارا بھائی ہوں, اور فلاں فلاں, اور اس طرح میں تمہیں پوری ایک تدبیر کے ساتھ میں اپنے پاس رکھوں گا, تو تم نے پریشان نہیں ہونا. کیونکہ اس کو پہلے آگاہ کر دیا نا, اگر اس کو پہلے آگاہ نہ کرتا تو پھر وہ بھی پریشان ہوتا جی. پھر جب فلما جہازہم بجہازہم, پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا, اے قافلے والے لوگ تم چور ہو. اب یہ پوری ایک پلاننگ کی تھی, پلاننگ دیکھیں نا, یہ ہوئی تو ایک پلاننگ تھی, کام تو ایک اتنا اچھا نہیں تھا, لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی تو سبق سکھانا تھا نا, اور اپنے باپ سے بھی تو ملنا تھا نا, اور ان کو کچھ بتلانا بھی تھا کہ تم لوگوں نے کیا کیا. اب آپ لوگوں کو پتہ ہے, بتاؤں پتہ ہے کہ نہیں, کہ وہ سونے کا یا چاندی کا پیالہ تھا, اس کو سکایا کہتے ہیں, اس کو انہوں نے بنیامین کے سامان میں رکھ دیا. اور پھر بنیامین کے سامان میں رکھنے کی ریزن یہ تھی کہ جو کنعان کی جو شریعت تھی نا, اس میں یہ تھا کہ جو شخص جو چیز کو چوری کرتا ہے نا, جس شخص کے سامان میں پائی جائے, اس کے بدلے وہ اس شخص کو ہی پکڑ کے رکھ لیتے تھے. حالانکہ ان کی شریعت میں اور تھا, مصر کی شریعت میں اور تھا, لیکن انہوں نے پوری تدبیر کے ساتھ انہی کی شریعت کے مطابق کام کیا اور بنیامین کے سامان میں پیالہ رکھ دیا. آگے چلتے ہیں, انہوں نے اس کی طرف اور پھر جو ان کے دینے والے تھے, ایوہتو ایرو کا قافلے, جو تم لوگ چور ہو پکارنے والے, یہ جو یہاں کے مصر کے جو ان کے خدمت گار تھے, انہوں نے کہا کہ تم چور ہو. قالوا واقبلوا, انہوں نے ان کی طرف منہ کیا, کنہوں نے, وہ ان حضرت یوسف کے حضرت بھائیوں نے, انہوں نے ان کی طرف منہ کر کے پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا کوئی چیز کھو گئی ہے. قالوا نفقد سواع مالک, جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے جو اسے لے آئے, میں اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا, اس وعدے کا میں ضامن ہوں. کہہ دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہو گیا. اب شاہی پیمانے بھی اس زمانے میں سونے چاندی کے ہوتے تھے. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لتفسد فی الارض, انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں. قالوا فما جزاؤہ, انہوں نے کہا اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو. اب انہوں نے جو خدمت گار تھے نا حضرت یوسف کے, انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, اگر تم نے چوری نہیں کی تو پہلے ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ چوری کی سزا کیا ہے. تو جواب دیا کہ اس کی قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ, جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے, ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں. انہی سے پوچھ لیا کہ تم لوگوں کو کہ اگر کوئی چوری کرے تم لوگ اس کی کیا سزا دیتے. انہوں نے کہا کہ ہم پھر اس شخص کو ہی دے دیتے ہیں. فبادہ بِأَوْعِيَاتِهِمْ,
پس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے، پھر اس پیمانہ کو اپنے بھائی کے سامان کے وہ زنجبیل یا جس کو وہ جس میں وہ ڈال کے لے کے جاتے سے نکالا۔ ہم نے یوسف کے لیے اس طرح کی یہ تدبیر کی، اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو تو نہ لے سکتا تھا، یعنی اپنا جو ان کے ملک کا بادشاہ تھا، حضرت یوسف کے ملک کا بادشاہ ولید بن اس کا نام تھا کچھ، اس کا قانون اور تھا، اس کے قانون کی روح سے یہ نہیں اس کو رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے قانون بھی انہیں سے پوچھا، مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو ہم جس کے چاہے درجے بلند کر دیں، ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے، اللہ یشاء اللہ، مگر یہ کہ جس کو اللہ چاہے، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جس کے ہم چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کبھی بھی کسی کی ترقی سے حسد یا جیلسی نہ کیا کریں، اللہ ہی ہے جس نے دینا ہے، اللہ ہی ہے جس نے چھیننا ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہر علم رکھنے والے کے اوپر ایک اس سے بھی بڑا علم والا ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی، ہم میں سے کوئی بھی شخص نہیں یہ کہہ سکتا، اور کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک دن پڑھتے ہیں دوسرے دن بھول جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کون ہوگا جو یہ کہتا ہوگا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں یا مجھے سارا کچھ آتا ہے، پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کون اتنا بڑا لفظ منہ سے نکال لے گا۔ ڈاکٹر صاحب تو دیکھو نا، ڈاکٹر نائک، ہاں جی، تو وہ ہر کتاب کا ترجمہ، ہر کتاب کی ایک ایک لائن کا ترجمہ، وہ سارا اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا۔ دہرانا بہت ہے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، دہرا بہت وہ کہتے ہیں میں 18 گھنٹے پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں، لیکن میں پڑھتا بہت ہوں۔ ان کے لیکچرز بھی بہت ہوتے ہیں نا، اس کو رپیٹ ہوتے رہتے تو ہیں۔ وہ انہوں نے وہ کہتے ہیں ہم سارا دن اور اس کے علاوہ وہ بھی غلطیاں کر دیتے ہیں بھائی۔ جب یہاں آئے ہیں تو یہاں آ کے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، بڑی غلطیاں ہوئی ان سے، ہاں جہاں کی ان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک غلطی ان سے تھوڑی سی یہ ہوئی ہے کہ ان کو جب لوگوں نے بہت تنگ کیا تو انہوں نے پھر آگے سے روڈلی بیہیو کیا، ان کی مجبوری بن گئی تھی کہ ان کو کچھ اس طرح پلانٹ کر کے عیسائی لوگ ان کے سامنے لائے گئے، کچھ پلانٹ کر کے یہ بہت بدعتی لوگ ان کے سامنے لائے گئے نا، پھر انہوں نے ترش روی سختی کی، اچھا پھر انہوں نے ان کو جواب دیا، تو پھر اس کے اوپر ان کی تنقید کی زیادہ ریزن تو یہی تھی نا کہ جو ہمارا جو سارا پاکستان کا جو طبقہ ہے وہ ان کے نظریات سے اختلاف کرتا ہے نا، وہ اصل جو حق ہے اس سے اختلاف کرتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نبی نور ہے اور نبی نے ہمیں بخشوانا ہے، اور ہمارے کیا ہیں، ہمارے عقائد کیا ہیں؟ ہمارے تو یہی عقائد ہے کہ نبی زندہ موجود ہیں، ہماری اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا، بہت غلط الفاظ ہیں، ہمارا علم بہت کم ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن ہم اتنے بڑے بول بھی نہیں سکتے اور ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ جو چیز ہم سمجھ نہیں سکتے، جو قرآن میں جتنی بتائی ہم اسی پہ لگے رہے نا تو اتنی بہت ہے، اتنے بڑے بول ہم بول کے اپنے آپ کو گناہ گار بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا عقیدہ تو یہاں پر یہ ہے نا کہ جو کچھ بھی ہے نبی کی امت ہے، ہمیں اللہ نے امت سمجھ کے بخش دینا۔ ہاں یہ جو عقیدہ رکھا ہے نا کہ ہم بخشائے ہیں، نبی کی امت ہے، وہی وہ یہود والی بات کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ جو عقیدہ ہے نا یہاں ہم غلط ہیں، تو ان کے اسی عقیدے سے اختلاف تھا، ٹھیک ہے، اور تو کچھ نہیں تھا۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ چیک کریں جی، وہ بھائی جو تھے وہ ابھی بھی ویسے کے ویسے ہی تھے، صحیح ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ فطرت نہیں نا چینج ہوئی، کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے کیا، اور وہ بھی الزام لگا رہے ہیں، حضرت یوسف نے تو کوئی چوری نہیں کی تھی، قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے عزیز مصر، اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ یوسف علیہ السلام کتنے یہاں سمجھدار بنے ہوئے ہیں نا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ فلما استيئسوا منہ، جب یہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے، ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر قول قرار لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، بس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب اپنے والد صاحب کی جی اب یہ کیا کون کہہ رہا ہے؟ ان میں سے ایک بڑا بھائی کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، میں تو نہیں جا سکتا اپنے باپ کے ساتھ جو میں نے وعدہ کیا ہے، میں اس وعدے کو
توڑ نہیں سکتا تو میں تو یہیں بیٹھا ہوں, تم لوگ جاؤ میں تو یہیں بیٹھا ہوں. وہ اب وہیں رہ گیا حضرت بنیامین کے ساتھ. ارجعوا الی ابیکم, تم سب اپنے والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے, ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے. واسأل القریۃ التی, آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے, اور اس قافلہ سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں, اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں. اب وہ اتنے ڈر گئے, ڈرے کیا, پہلے تو پھر جھوٹ بولا, لیکن پھر اب باپ کے ساتھ جو وعدہ کر کے آئے تھے یہاں وہ سچے تھے کہ ہم نے ابا جان ہم نے چوری نہیں کی. قالا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل, یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے, بس اب صبر ہی بہتر ہے. قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے, وہی علم حکمت والا ہے. پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف, ہائے یوسف. ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے. قالوا تاللہ تفتؤ, بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ گھل جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے. قال انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. انہوں نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں, مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے. اب یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کی بات ہو رہی ہے, اور صبر جمیل وہ ہوتا ہے جو کہ اب دیکھ چپ ہی تھے نا, وہ کیا کہہ رہے تھے اپنے بیٹے, ان کے سارا کچھ کہہ رہے تھے, چلتے پھرتے اپنے بیٹوں بڑے بیٹوں کو بھی کچھ نہیں کہہ رہے تھے, تو کہہ رہے تھے کہ میں تم لوگوں کو کیا کہہ رہا ہوں, میں تو اللہ ہی کے سامنے اپنا سارا غم رکھ رہا ہوں, اللہ سے. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ, کس کو آتی ہے یہ دعا؟ کسی کو بھی پریشانی ہوتی ہے تو پڑھ لیتی ہوں. اس کو یاد رکھیں اور اس کو ہر دم ہی پڑھا کریں. انما اشکو بثی و حزنی اللہ, یہ بڑی امپورٹنٹ دعا ہے. رنج اور غم میں یہ دعا ضرور پڑھیں, اور یہ آپ کے دل کو تسلی دینے والی دعا ہے. یہ اتنے الفاظ ہیں صرف, انما اشکو بثی و حزنی اللہ, بے شک میں تو اپنی پریشانی اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں. اچھا جی, اب یہاں آ گیا کہ پہلے تو صبر جمیل کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے اس وقت کیا جائے جب پڑتا ہے, غم پڑتا ہے اور اول وقت, اور پھر واویلا نہ کیا جائے بغیر کسی شکایت کے, خاموشی سے واویلا نہ کیا جائے. اسی طرح حضرت عائشہ جو تھی نا, تو جب ان پہ واقعہ افک آیا تھا نا, تو حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ میں بھی اپنے دادا یا اپنے آبا حضرت یعقوب کی طرح صبر جمیل ہی کروں گی اور اللہ سے ہی اپنی فریاد کروں گی. میں بھی انہوں نے کہا تھا نا انما اشکو بثی و حزنی اللہ, تو میں بھی اپنی پریشانی اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کروں گی. وہ بھی تو سچی تھی نا, عائشہ بھی واقعہ افک میں سچی تھی نا. واقعہ افک بھی ضرور پڑھیں گھر جا کے, اس کی ڈیٹیل کھول کے, وہ بھی پڑھنے والا ہے ہم عورتوں کے لیے خاص کر. جی آگے آ جائیں. اب یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے سارا, اس لیے میں ڈیٹیل اس کی زیادہ کر نہیں رہی, ٹھیک ہے. یا بنی یذہبوا, میرے پیارے بچوں تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام کی اور اس کے بھائی کی پوری تلاش کرو, اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ باپ ہے تو باپ ہر اولاد کے لیے باپ ہی ہوتا ہے, پھر ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں, پھر ان کو کہتے ہیں, پھر کچھ اللہ کی طرف سے ان کو کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ اللہ کی طرف سے باتیں مجھے معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہیں, اور پھر کہا کہ جاؤ ایک دفعہ پھر تلاش کرو. فلما دخلوا علیہ یا قالوا یا ایھا العزیز مسنا, پھر یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز, ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے, ہم حقیر پونجی لائے ہیں, پس آپ ہمیں پورے غلہ کا ناپ دیجیے اور ہم پر خیرات کیجیے, اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے. یوسف نے کہا اچھا, اب پھر دوبارہ حضرت یعقوب نے ان کو بھیج دیا, پھر غلہ لینے آگے. قال هل علمتم ما فعلتم, یوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا. ٹھیک ہے, تو کیا کیا جس سے, اور پھر ہاں جی, اور قالوا انک لانت یوسف, انہوں نے کہا ہیں کیا تو ہی یوسف ہے. قال انا یوسف وہذا اخی, کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور میں ہی تمہارا بھائی ہوں. قد من اللہ علینا, تحقیق احسان کیا اللہ نے ہم پر. انہ من یتقی ویصبر, بے شک وہ جو تقوی اختیار کرے اور جو صبر کرے, فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر محسنین کا. آپ کو نہیں مزہ آتا قرآن پڑھنے کا؟
इतना मज़ा आता है कुरान पढ़ने का, तर्जुमा पढ़ने का, तफसीर पढ़ने का। दिल करता बंदा यही पढ़ता रहे, यही पढ़ता रहे, यही पढ़ता रहे हैं। कितनी प्यारी बात है। उन्होंने कहा कि मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है और अल्लाह ने हम पर एहसान किया है, और बेशक जो कोई तकवा इख्तियार करे और सब्र करे, क्या करना है? तकवा करना है और सब्र करना है। फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, तो अल्लाह ताला मुहसिनीन का अजर ज़ाया नहीं करता। अब ये देख लें कि वो सब्र किस लेवल का था, ये देख लें कि वो सब्र किस लेवल का था और हमारा सब्र किस लेवल का होता है। कितने साल बाप से जुदा रहे, हम वो भी नहीं करते। हम वो भी नहीं करते। ठीक है, एक ही दफ़ा करना पड़ता है, हम जैसों को, मेरे जैसों को करना पड़ता है। मेरे बेटे दूर हैं तो मैं कई दफ़ा रोने बैठ जाती हूँ। ठीक है, वीडियो कॉल्स की अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन औलाद तो औलाद है ना। अल्लाह ताला हम सबको सब्र दे। तो मैम कितना टाइम रह गया उनकी पढ़ाई में? कालूत, ये अल्लाह को पता है। कालूत अल्लाह ताला जहाँ हैं खुश रखे और उनके लिए भी आसानियाँ करे, हमारे लिए भी आसानियाँ करे। कालूत अल्लाही लक़द आसरकल्लाहु अलैना, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम अल्लाह ताला ने तुझे हम पर बरतरी दी है, और ये भी बिल्कुल सच है कि हम ख़ताकार थे। अब अल्लाह की कसम खा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सच है कि अल्लाह ताला ने तुझे हम पर फ़ौक़ियत दे दी है और वाकई हम गुनाहगार थे। काला अल्लाह तसरीबा अलैकुम, जवाब दिया आज तुम पर कोई मलामत नहीं है, अल्लाह तुम्हें बख्शे, वो सब मेहरबानों से बड़ा है। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, मेरा ये कुर्ता तुम ले जाओ और इसे मेरे वालिद के मुंह पर डाल दो कि वो देखने लगें और आ जाएं और अपने तमाम ख़ानदान को मेरे पास ले आओ। वलम्मा फसलतिल ईर, जब ये काफ़िला जुदा हुआ तो इनके वालिद ने कहा कि मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है, अगर तुम मुझे सठियाया हुआ करार ना दो। कालू तल्लाहि इन्नका लफ़ी दलालिकल क़दीम, वो कहने लगे कि वल्लाह आप अपने उसी पुराने ख़बत में मुब्तला हैं। अब ये देखें, यहाँ जो है अम्बिया कराम का, जब हम कहते हैं ना कि अम्बिया कराम को अल्लाह ताला उतना ही इल्म देता है जितना वो चाहता है। अब जब हज़रत यूसुफ को उन्होंने कुएं में डाला तब तो हज़रत याकूब को पता नहीं चला, नहीं ना पता चला। क्यों नहीं पता चला? अल्लाह ताला ने ज़ाहिर नहीं किया, हिकमत थी, वो अल्लाह ने उतना ही इल्म दिया था। अब जब वो काफ़िला वहाँ से चल पड़ा है तो याकूब को हज़रत यूसुफ की खुशबू आने लग गई है। अब वो खुशबू की जो ताकत थी वो अल्लाह ने दे दी। देखे ना, ये वो अल्लाह ताला का हुक्म था, वो अल्लाह ताला चाह रहा था। सही है, तो वो और आगे से बेटे क्या कह रहे हैं कि वल्लाह आप अपने इसी पुराने खब्त में मुब्तला हैं। बस जब खुशखबरी देने वाले ने पहुंचकर इनके मुंह पर वो कुर्ता डाला, इसी वक्त वो फिर से बीना हो गए। कहा क्या मैं तुमसे ना कहा करता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। कालू या अबा नस्तगफिर लना, उन्होंने कहा अब्बा जी आप हमारे लिए गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए, बेशक हम कसूरवार हैं। क्या कह रहे हैं कि हज़रत यूसुफ कह रहे हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं वो बातें जानता जो तुम नहीं जानते। तो अब क्या कह रहे हैं? अब अपने बाप से कह रहे हैं अल्लाह ताला अब्बा जान हमें माफ़ कर दें और हमारे लिए अल्लाह से हमारे गुनाहों की बख्शिश तलब करें। मतलब ये इंसान का रवैया होता है कि वो पहले गलती करता है, फिर यहाँ भी उनकी एक अच्छी बात है थोड़ी सी है कि वो फिर वो माफ़ी मांग ली उन्होंने और कह रहे कि हम बख्शिश के तलबगार हैं। लेकिन बहरहाल उनका गुनाह कितना बड़ा था कि उन्होंने अपनी तरफ से यूसुफ को मौत के मुँह में डाल दिया था ना, डाल दिया था। और फिर इनका सब्र और फिर उनकी, मतलब इतने भाई इतने जालिम हो सकते हैं कि वो, और ये नहीं कि वो कोई जायदाद में, हालांकि वो, और सिर्फ इसलिए कि हमारा बाप उनसे ज़्यादा प्यार करता है। और थोड़ा सा ये देखा करें कि जब आप अपनी जेलसी थी ना, और एक इस चीज़ का ये ख्याल रखा करें कि कभी भी अपने बच्चों में से किसी भी औलाद को एक को दूसरे पर फ़ौक़ियत मत दें। दूसरे बच्चे फील करते हैं, कभी भी ना दें, चाहे 10 बच्चे हैं, चाहे 6 हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 3 हैं, तो कभी भी इस तरह ना करें। चाहे 2 हैं, किसी की अगर एक क्वालिटी अच्छी है तो किसी दूसरे की दूसरी अच्छी है, उसकी जो अच्छी क्वालिटी है उसको हाईलाइट करें, जो उसकी बुरी क्वालिटी है उसको डाउन करें। ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी है वो दूसरों के सामने रखें और तन्हाई में समझाएं, अकेले में समझाएं। जो उसमें बुराई, जो गलती है, उस बच्चे को बिठा के प्यार से अकेले में समझाएं कि बेटा आपके अंदर, आपने यहाँ ज़्यादती की थी और आपके अंदर ये गलती है कि आप गुस्से में आ जाते हो, आप तवज्जो कम देते हो, आप काम कम करते हो,
تو لیکن دوسرے کے سامنے یہ نہیں کہے کہ جی وہ زیادہ اچھا ہے، وہ زیادہ فلاں، وہ زیادہ فلاں، ڈی گریڈ، لیٹ ڈاؤن نہ کریں، خود ہی سوچ لیتے ہیں. وہ مجھ سے یہ شکایت کرتا ہے کہ سارا قد مرتضیٰ کو دے دیا، قد مرتضیٰ کو دے گا، مرتضیٰ کو دے دیا، مجھے نہیں دیا. نہیں قد تو اس سے کہیں کہ اللہ کے بندے قد تو اللہ نے دیا ہے. یہ تو شکایت کرنے والی بات، شکل والی تو بات ہی نہیں بنتی. شکل کی بات تو خیر عام، قد اس کا بہت زیادہ مجھے پتا ہے نا، تو قد بھی تو وہی نا، قد والی تو بات ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ جو چیزیں جو ہیں، جو پیار ہے، جو پیار، محبت، رزق، یہ بچے نا خود ہی وہ شوگر لگاتے رہتے ہیں، وہ شوگر لگاتے رہتے ہیں. بنا لیتے ہیں. نہیں ویسے میرے بڑے دونوں جو ہیں وہ بھی لمبے ہیں، تو وہ جو چھوٹا ان کا لمبا ہے تو وہ اتنا اس سے خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارا، وہ بہت خوش ہوتے ہیں اس سے. وہ وہ اس سے jealous نہیں ہے، لیکن اس کو نہیں ہے یہ موٹا جو ہے، یہ لمبا ہے. نہیں، وہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ شاید چھوٹا ہے اس لیے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے، کہتے ہیں وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ جب آئے 2-3 صاحب شاف آیا، ہاتھ آیا، تو وہ اس کو دیکھ کے ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگیاں تندرستیاں، اللہ زندگیاں تندرستیاں دے. دیکھیں نہ قد چھوٹا کسی نے خود کرنا ہے، نہ قد لمبا کسی نے خود کرنا. اگر کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس وہ خود کرتا ہے، اگر وہ کوئی لمبا ہو گیا تو اس نے خود کیا. صرف اتنی سی سوچ لیا کرے نا، تو رنگ گورا کالا کچھ کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی جو تربیت ہے نا، اس میں ایکویلٹی ہونی چاہیے. یہ جہاں تک یہ چیزوں کا تعلق ہے جسمانی، وہ تو ان کو سمجھا بھی اللہ نے تمہیں ایسا پیدا کیا، اسے ایسا پیدا کیا، اور اس میں کوئی خوبی اور ہوگی، اس میں کوئی خوبی اور ہوگی. پھر جو تربیت ہے اس میں جو، اگر آپ فرض کریں کسی ایک بچے کو بہت اچھی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے لاکھوں لگا دیے ہیں، تو کسی طریقے سے دوسرے بچے کو بھی کمپنسیٹ کریں، اوکے، تاکہ اس کے دل میں کوئی چیز اس طرح کی نہ آئے. صحیح ہے. اور جس پہ اوپر لگا رہے ہیں اس کو سمجھاتے رہیں کہ میرا اتنا مال تمہارے اوپر خرچ ہو رہا ہے جو باقیوں پہ خرچ نہیں ہو رہا. اوکے، یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یہ بچوں پہ پھر احسان جتانے والی بات نہیں احسان جتانے والی بات نہیں ہے. مطلب اس کو یہ بتائیں کہ بیٹا احسان اس طرح نہیں جتائیں، پیار سے سمجھائیں نا، احساس پیدا کریں. احساس پیدا کریں. اس طرح تھوڑی احسان جتلانا، احساس پیدا کریں کہ اس طرح ہم. نہیں کہ تمہاری اسٹڈی پہ اتنا پیسہ لگا دیا، ماں باپ کا فرض بھی تو ہوتا ہے. چلیں یہ پھر انشاءاللہ بات کریں گے. یہ اللہ رحم کرے، کون احسان تو ماں باپ تو خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں. جی آگے آ جائیں. جب وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ اسے، جی آگے آ جائیں، ہمیں معاف کر دیں. قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو غفور رحیم. کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے. فلما دخلوا علی یوسف آوا. پھر جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب ابن و مان کے ساتھ مصر میں آؤ. ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا. اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا، سب اس کے سامنے سجدہ میں گر گئے. تب کہا ابا جی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا. اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب کہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا. اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے. اب سب سے پہلے جو ہے وہ اس ایک چیز کی اس کی تصحیح کر لیں، ایک ہم عقیدے کی درستگی یہ کر لیں کہ جو سجدہ تھا، جو سجدہ تعظیمی تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کی امتوں میں جائز تھا، لیکن نبی پاک کی امت میں سجدہ تعظیمی کو حبگی حرام قرار دے دیا گیا، تاکہ یہ جو سجدہ ہے، یہ جو اتنی عظیم عبادت ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص رکھی جائے. اور ایون آپ تھوڑا سا ایون یہ بھی منع کیا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی ٹیچر یا آپ کا کوئی بہت عالم آپ کے سامنے ہے تو آپ اس کے سامنے سے جھک کے بھی، یہ بھی اس کو بھی جو سمجھدار عالم ہے، جو اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہیں، وہ خود ہی نہیں کروانا پسند کرتے کہ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا کہ اس طرح. یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کون اللہ کے زیادہ نزدیک ہے. جو آپ کے آگے جھکنے والا ہے پتہ نہیں وہ آپ سے کتنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے سجدہ، اب سجدہ بالکل نہیں ہے جو ہم چوکھٹوں پہ جا کے چاہے ہم تھوڑا سا لگائیں، جتنا بھی، یا آپ نے ماتھا لگا دیا نا بات ختم. ٹھیک ہے، بات ختم. اور ورفع ابویہ، جی یہ ہو گیا. اب انہوں نے اپنے ماں باپ کو تخت پہ بٹھایا اور پھر سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے حضرت یوسف کے سامنے. اور پھر حضرت یوسف نے کہا کہ ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، اس نے مجھے جیل سے نکالا
میرے ساتھ احسان کیا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے کے آیا، اور شیطان نے جو میرے بھائیوں کے دل میں ڈال دیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم کرنے والا ہے۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے میرے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی، دوست اور کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے۔ کیا بات ہے، کیا پیاری آیات ہے، کیا عاجزی ہے، کیا صحیح ولی اللہ نبیوں والا ایٹیٹیوڈ ہے کہ اللہ اے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی، اے آسمان زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی آخرت میں دنیا میں اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے۔ اور آخری دعا کیا کی توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور نیکوں میں ملا دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آیات کو پلے باندھ لیا کریں۔ اس کو آیت نمبر 101 ہے، اس کو گھر جا کے پڑھیں، اس کو دیکھیں، اس کو کھولیں، اس کو آبزرو کریں، اس کو دیکھیں کہ اتنا اللہ نے بادشاہی دی کہ ہر دنیا کے ارد گرد کا بندہ آ کے ہاتھ پھیلا کے غلے مانگ رہا ہے، اور وہ شخص کیا کر رہا ہے؟ ساری کا پیکر ہیں۔ تو کیا کہتے ہو، یہ سیم رویہ ہر مسلمان میں ہونا چاہیے، اور یہ دعا ضرور کیا کریں، توفانی من مسلم والحقنی بالصالحین ذالک من انباء الغیب۔ اب یہ حضرت یوسف کا قصہ ختم ہو گیا، اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا جا رہا ہے۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جب کہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے، گو آپ لاکھ چاہیں اکثر لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو جو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ میں نے آپ کے سامنے سنایا ہے، تو یہ سارا کچھ تو آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، تو یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا ہے؟ یہ آپ کو ہم نے وحی کی ہے، جو غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کرتے ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پہ یہ دلیلیں ہیں، اور ان کے نبی ہونے پہ، رسول ہونے پہ بھی یہ دلیل ہے۔ قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ دلیل ہوتی ہیں نا کہ ہم اللہ کو نبی کیوں مان رہے ہیں بھائی؟ اس لیے مان رہے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ جتنا مرضی کھپے جائیں تو لیکن یہ لوگ نہیں آئیں گے۔ وما تسألہم، آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے، یہ تو تمام دنیا کے لیے میری نصیحت ہی نصیحت ہے۔ وکأی من آیت، آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ استغفر اللہ۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیہ، آیت نمبر 107 ہے، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں؟ استغفر اللہ۔ قال ھذہ سبیلی، آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پوری یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں سے ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے الفاظ سنیں، قال ھذہ سبیلی، کہہ رہے ہیں یہی ہے میرا رستہ، ادعو، ہاں جی قل ھذا، میں اچھا سوری میں نے کیا کہا؟ کالا، استغفر اللہ۔ قل ھذہ سبیلی، آپ کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اور میرے متبعین جو ہیں یعنی جو میرے فالو کرنے والے ہیں وہ سارے اللہ کی طرف ہی بلا رہے ہیں، علی بصیرۃ، پورے یقین کے ساتھ، یہ منتابانی جو میری پیروی کرنے والے ہیں، ہم سارے پوری یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ کی طرف ہی بلا رہے ہیں۔ وسبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب یہ آگے میسج ہم سب کے لیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے پورے یقین، ہم نے اسی رستے پہ چلنا ہے، اور ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے نبی کے متبعین ہیں نا۔ متبعین کون ہوتے ہیں؟ فالوورز۔ کون ہوتے ہیں؟ فالوورز۔ ہم کون ہیں؟ ہم ان کے فالوورز ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اور میرے متبعین بلا رہے ہیں، تو آپ بلا رہے ہیں اللہ کے راستے کی طرف؟
بولے ابھی تو ہم خود ہی آ رہے ہیں. نہیں تو اگر آپ اسی طرح آتے رہے اسی طرح اب جس طرح میں تھی تو میں اگر آتی رہتی میرا قرآن تو وجہ کے ختم 4 سال میں, تو میں نے 3 سال کے بعد ہی پڑھانا شروع کر دیا تھا. گھر میں تو ہم بتاتے ہیں. بتاتے جتنے لیول پہ کر سکتے ہیں نا یو ہیو ٹو ڈو. اوکے, جتنے لیول پہ کر سکتے ہیں نا, کیا ہے نا کہ ایک حدیث ہی کا آتی ہو تو وہ بھی کسی دوسرے تک پہنچا دو, لیکن بہت بڑی ذمہ داری ہے. کوئی غلط لفظ, کوئی غلط حدیث, کوئی غلط کلمہ اللہ یا نبی سے منسوب کر کے دوسرے تک نہ پہنچے. پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو اتنا زیادہ انسسٹ کریں گے اور اس کے منہ سے کوئی غلط کلمہ نکل جائے تو وہ اس کے وہ بھی ذمہ دار ہم ہو جاتے ہیں. جی, وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی, اور آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے, جس کی طرف ہم وہی نازل فرماتے ہیں. کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوا. یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے. کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ اب یہاں سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی آپ سے پہلے رسول ہیں وہ مرد تھے, اور آپ تو آخر خاتم النبیین تھے, آپ کے بعد تو نبی آنا نہیں تھا جن پر ہم وہی نازل فرماتے تھے. کیا انہوں نے زمین میں چل کے نہیں دیکھا کہ ان بستیوں کا انجام کیسا ہوا جنہوں نے ہمیں جھٹلایا؟ اب اس سے ایک دلیل جو ہے وہ یہ ملتی ہے کہ جو یہ عیسائی جو ہیں نصارہ حضرت مریم علیہ السلام کو اتنا بڑا درجہ دیتے ہیں کہ وہ ان کو تو پہلے تو کچھ ان میں بھی نا 2 گروپس 3-4 گروپس ہیں, جس طرح ہمارے فرقے ہیں نا اس فرقے ہیں. ایک فرقہ جو حضرت مریم کو خدا ہی تسلیم کرتا ہے, ایک فرقہ جو ہے وہ ان کو خدا نہیں تسلیم کرتا, نبی کے لیول تک لے کے آتا ہے, اور حضرت عیسیٰ کو بھی نبی کے لیول تک لے کے آتا ہے. ان کے 2-3 فرقے ہیں, 3 ہیں شاید, پروٹیسٹنٹ, آرتھوڈاکس اور ایک اور. تو وہ اچھا, اب جو ہے سب سے پہلے قرآن ہمیں یہ دلیل دے رہا ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلی دلیل تو قرآن پاک سے مل گئی. تو پھر حضرت مریم نبی ہو ہی نہیں سکتی. ہاں کہ اتنے وہ بلند درجے پہ فائز تھی کہ نبی کی ماں تھی بھائی ہیں, تو اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے. اور پھر قرآن میں ان کا ذکر ہے سارا. تو یہ تو ہم کسی ایون ہم رسولوں میں بھی ہمیں نہیں ہے کہ ہم کسی کو ایک پر اس کی ایک عزت کم کریں اور ایک عزت زیادہ کریں, کیونکہ اللہ نے کسی کو فضیلت دے دی, کسی کو فضیلت دے دی, تو ہم کم نہیں عزت دے سکتے, کسی کی بھی عزت ہم کم نہیں کر سکتے. اچھا, ہاں جی, فوقیت نہیں دے سکتے. ویری گڈ. کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ حتی اذستئی اثر رسول, یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا ہے, فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی. بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا. یہ بھی پرانی بات آ گئی کہ جھوٹ جب وہ نافرمانی کرتے تو ہم نبیوں کی مدد کرتے ہیں. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, ان کے بیان میں, ان قصوں کے بیان کرنے میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے. ما کانا حدیثیں یفترا, یہ حدیث, یہ قرآن کوئی جھوٹی بنائی ہوئی بات نہیں ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ, اور لیکن یہ تو تصدیق کرنے والی ہے وہ جو اس سے پہلے آیا ہے. وتفصیل لکل شیء, اور اس میں ہر چیز کو کھول کر بیان کیا گیا اور اس کی تفصیل موجود ہے. وہدی ورحمہ, اور ہدایت ہے اور رحمت ہے. لقوم یؤمنون, کس قوم کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. یہ قرآن کی کتنا پیارا تعارف ہے, کتنا قرآن کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی قرآن جو ہے وہ کوئی عام کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے, ختم ہوگی سو یوسف؟ جی الحمدللہ, بہت ہی پیاری ہماری ایک سورت ختم ہوئی. سورت بھی ختم ہو گئی, ان میں پتہ نہیں کیا وہ بھی تھک گئی ہے جی, لیکن ابھی ہمارا آدھا پارہ ختم نہیں ہوا. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الرعد شروع کر رہے ہیں. رات کا مطلب ہوتا ہے کڑک بجلی. ٹھیک ہے, اور کچھ مطلب مفسرین کے مطابق رات جو ہے 100% شور نہیں ہے, لیکن رات جو ہے وہ ایک فرشتے کا نام بھی ہے جو یہ بجلی اور کڑک لاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ویسے اس کا جو زیادہ جو اوتھینٹک ہے وہی ہے کہ اس کا مطلب کڑک اور بجلی ہے. صحیح ہے, اس سے بارے میں اب ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو اگر بجلی بھی ہمارے پر بارش آتی ہے, بجلی چمکتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, تو کوئی بھی چیز ایسے نہیں ہے کہ وہ اللہ نے ایسے ہی بلا
جواز پیدا کر دیا ہے اور بس بیکار پیدا کر دیا ہے. ہر چیز ہی تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی. الف لام میم را تلک آیات الکتاب، اس میں پھر کتاب کا ذکر ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کی رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، سب حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. میں کہتی جیسے جیسے قرآن پڑھتے جاؤ قرآن کی حقانیت کے دلائل اور اللہ کے نبی ہونے کے دلائل، اور ہم قرآن، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم قرآن کو چھوڑ کے دوسری کتابوں کی طرف کیوں لپکتے ہیں، کیوں پلٹتے ہیں. ایمان کی کمزوری ہے. اللہ الذی، اب قرآن اللہ کا تعارف آ گیا. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے. اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے. وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. اب یہاں پہلے ہم نے پچھلی جو سارا سورۃ قصص تھا نا، وہ اللہ کی کون سی نشانیاں تھیں؟ وہ آیات شریعہ تھی. وہ کون تھیں؟ آیات شریعہ. ان میں شریعت تھی، ان میں ہمارے لیے صبر کا حکم تھا، تقوی کا حکم تھا. ان میں اللہ نے اپنا تعارف شریعت کی نشانیاں دے کے کیا. اب یہ تعارف ہو رہا ہے آیات کونیہ. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا. ترونہا، تم دیکھتے ہو اس کو. تا زبر تا من تم، رونا دیکھتے ہو، ہا اس کو تم دیکھتے ہیں اس کو. پھر اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوا. اب اللہ عرش پر مستوی ہوا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، بس ہم نے یہ کہنا ہے کہ اللہ اپنے عرش پہ بیٹھا ہے اور اللہ کا عرش وسیع ہے، دنیا زمین آسمان پر وسیع ہے. اٹس انف، ٹھیک ہے. اور اس نے زمین اور آسمان، سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے. ان کی بڑی ڈیٹیل ہے. یہ سورت اس میں بھی ہے، سو یاسین میں بھی اس کی ڈیٹیل ہے. والشمس تجزی لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چل رہا ہے. دونوں دوسرے معنی یہ ہے کہ چاند اور سورج اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں. سورج اپنا ایک دورہ 1 سال میں اور چاند 1 ماہ میں مکمل کر لیتا ہے، جس طرح فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، اور یہ بڑے بڑے سیارے ہیں، ستارے ہیں، ان میں چاند سورج ہیں، اور پھر یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں. یہ سارے کے سارے بتانے کا کیا ہے، جب یہ دونوں اتنے بڑے بڑے اہم ہیں، اتنے بڑے بڑے سیارے ستارے ہیں، یہ جب یہ دونوں اللہ کے حکم کے تابع ہیں تو دوسرے سیارے تو اوبویسلی اس کے تابع ہوں گے. جب یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں تو یہ معبود نہیں ہو سکتے. معبود تو وہی ہے جس نے ان کو مسخر کیا ہے. معبود کون ہوتا ہے؟ معبود ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے. تو ہم اس کی عبادت تو نہیں کر سکتے، اس لیے فرمایا لا تسجدوا الشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم صرف اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو. پھر آگے سورۃ الاعراف میں فرمایا 54 میں والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. سورج اور چاند اور تارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھا رہے ہیں ہمیں اور بتا رہا ہے. وہو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسیا. اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے پیدا کر دیے ہیں. وہ رات کو دن میں چھپا دیتا ہے، اور یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. یا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس نے زمین پھیلا دی ہے، اس میں پہاڑ جو ہیں وہ بنا دیے ہیں، پہاڑ زمین کے کیل ہیں، میخیں ہیں. اس نے اس میں نہریں پیدا کر دی ہیں، ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے، یعنی پھل کا پودا بھی ہوتا ہے، وہ بھی میل فیمیل ہوتا ہے، اور یہ آپ لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے. اللہ کی نشانی ہے. کیسے آج کل فجر کے بعد ساتھ ایسے روشنی کھڑکی میں سے آتی جاتی ہے، اٹھتے ہیں تو اندھیرا ہوتا ہے، نماز پڑھتے ساتھ کتنی پیاری روشنی آنے لگ جاتی ہے. پھر اس وقت جو نا وہ صبح شام کے اذکار اتنے ہوتا ہے کہ اللہ تو ہی کر سکتا ہے.
کوئی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں، شاخدار اور بعض ایسی ہیں جو بے شاخ ہیں، سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں. اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. کہا جا رہا ہے کہ زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں، جب ان میں زمین بوتے ہیں زمین فرض کریں یا کہ آپ نے امرود کا پودا بھی بوتے ہیں نا، تو امرود کے پودے میں بھی ایک امرود آپ کھا رہے ہو تو وہ ایک دن اتنا میٹھا ہوتا ہے، اگلے دن وہی امرود کھا رہے ہو تو وہ اتنا میٹھا نہیں ہوتا. فیلنگ کی ہے نا کبھی؟ ہاں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے. اور پھر اس میں سے ایک ہی پانی ہے، اسی میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے اسی زمین کی مٹی سے اللہ خربوزہ اگا رہا ہے، اسی سے تربوز اگا رہا ہے. میں تو تربوز کو دیکھ کے حیران ہو جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تربوز میں اتنا پانی کہاں سے لاتا ہے، اللہ تعالیٰ تربوز میں اتنا فائبر کہاں سے لاتا ہے، اتنا میٹھا کہاں سے لاتا ہے. لیمو میں پانی کہاں سے؟ لیمو میں پانی کہاں سے؟ کہتا ہے کہ پلاٹ میں تربوز بیجو. کیا بیجو؟ تربوز بیجو. میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہوتا ہے ہوتا کیسے؟ اتنا بڑا ہو جاتا ہے. اتنا بڑا کیسے ہوتا ہے؟ اس کی بیل بہت بڑی ہوتی ہے، بہت جگہ لیتا ہے. اتنا ہوتا ہے اندر پانی، اور پانی اس کے بہت زمین نرم، اس کے لیے زمین نرم چاہیے ہوتی ہے. پلاٹ جگہ خالی پڑی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ اس میں اس کو گرمی بھی چاہیے ہوتی ہے، گرمی بھی کافی چاہیے ہوتی ہے. جی لیکن بہرحال کیسی حیران کن ہے. آم کا ذائقہ دیکھ لیں، ناشپاتی کا دیکھ لیں، انار کے اندر کی ترتیب دیکھ، انار کے سٹے کو دیکھ لیں، مونگرے دیکھ لیں، کھاتے اتنے لگے ہوئے. آتا ہے اب کیلا کھولتے تپڑ تپڑ کھا پی کے، وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ تو سوچنے والا جو ہے نا وہ کیلا کھاتے ہوئے بھی اللہ کی نشانیاں. کیلا بھی دیکھ کے کھایا کرو کیونکہ کیلے کے اندر بھی کیڑا آنا کیڑے کو بھی تو رضیہ جی کیڑے کو بھی تو اللہ نے رزق دینا ہے. کیڑا اندر ویسے ہی چلا جائے رزق دینا تو فراوانی ہو جائے گی. جو ہم کھجوریں کھا جاتے ہیں ان میں بھی ہم کیڑے کھا جاتے ہیں. دیکھنی چاہیے. پتہ نہیں ہوتا. جی جی مختصر یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی قدرت. آپ دیکھیں کنو، موسمی، میٹھا، یہ ایک ہی فیملی ہے لیکن سب کا ٹیسٹ ہے سب کا الگ ہے. اور جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا. ابو امی نے کہنا ہے کنو موسمی ہیں، ہم یہ کیا ہوتے ہیں، اب آ کے سمجھ آئیے ریڈ جو ہوتا جو ریڈ ہوتا ہے، تو اب آ کے سمجھ آئیے. فروٹر ایک سکری کے شکری وہ کیا ہے، اور گریپ فروٹ. آگے چلیں جی. وَإِن تَعْجَبْ اگر تجھے تعجب ہو، اگر تجھے تعجب ہو تو واقعہ ان کا یہ کہنا عجیب ہے. ویسے بھی روزے میں کھانے والی باتیں زیادہ اچھی لگتی. اگر تجھے تعجب ہو تو واقعہ ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہے جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. کہہ رہے ہیں کہ اگر تجھے تعجب ہو کہ واقعہ ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کیا. اگر وہ یہ لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مٹی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، تو تم تعجب میں نہ پڑھو. ٹھیک ہے، اگر وہ تعجب میں ہے نا تو تم تعجب نہ پڑھو. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کیا. ان کی گردنوں میں توق ہوں گے جو جہنم میں رہیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس بات پہ ہم بہت زیادہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ انسانی تخلیق پہ اگر ہم غور کریں نا تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیں اللہ پہ ایمان سے نہیں روک سکتی. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور جو تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں، راحت سے پہلے یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں. اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کے بے جا ظلم پر بھی. اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا ہے. اب یہاں لوگ جو ہے جو عذاب الہی میں کہہ رہے تھے، اللہ کے پہلی قوموں کو تو ہم نے پڑھ لیا، اب جو اللہ کے نبی کی قوم کے مشرکین لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ لے آؤ اپنا عذاب، لے آؤ جلدی لے آؤ. تو اللہ تعالیٰ جب ظلم اور
اور نافرمانی کے باوجود عذاب میں جلدی نہیں کرتا تو وہ مہلت دیتا ہے، ایون کئی دفعہ اتنی مہلت دیتا ہے کہ وہ قیامت تک چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اس کے حلم اور کرم اور عفو و درگزر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ورنہ اگر وہ فوراً مواخذہ کرنے پہ آ جائے اور عذاب دینے پر آ جائے تو روئے زمین پر کوئی انسان باقی نہ رہے۔ اس کی دلیل میں ایک سورت فاتر کی آیت ہے، آیت 45 ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر پکڑ لے اللہ لوگوں کو بوجہ ان کے جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا، کوئی بھی نہ بچے اس کی پیٹھ پر، زمین کی پیٹھ پر، من دابتن، جانور، جاندار۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب ان کو پکڑ کرنے لگے تو روئے زمین پر ایک بھی متنفس کو نہ چھوڑتا، صحیح ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے۔ جی آگے آ جائیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں اتاری گئی؟ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے۔ یہ ان کی پھر بات آ گئی کہ وہ کہتے تھے صفا کو سونے کا پہاڑ بنا دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام، تغیض الارحام، مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے پریگننسی ٹائم، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ عالم الغیب وشہادت الکبیر المتعال، ظاہر پوشیدہ کا عالم ہے، سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں عالم الغیب و شہادہ تو ہم اکثر ہی پڑھتے ہیں، لیکن کبیر المتعال جو ہے یعنی بڑے سے بڑے سے بڑا اور بلند و بالا سے بلند سے بلند سے بلند، صحیح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی جتنا عالی رتبہ، عالی رتبہ، شاباش۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور بآواز بلند اسے کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر برابر اور یکساں ہے۔ یہ اونچا نیچا بولنا، دن اور رات کا چھپے میں اندھیرے میں گناہ کرنا، یہ صرف ہمارے لیے، یہ اللہ کے لیے سب برابر ہے، صحیح ہے۔ اللہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کہ کوئی بھی ان کا کارساز نہیں، صحیح ہے۔ اب جو پہرے دار مقرر ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے مراد فرشتے ہیں جو باری باری ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، دن کے فرشتے، شام کے فرشتے، جو ہمارے کرامن کاتبین ہیں، جو ہمارے اعمال عصر کے وقت ہمارے اعمال اوپر لے کے جاتے ہیں، فجر کے وقت ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں، وہ سارے فرشتے جو ہیں ان کی یہاں بتائی جا رہی ہے۔ آگے آ جائیں گے، هو الذی یریکم البرق، اور وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ جو گرج و کڑک آتی ہے تو یہ اللہ ہی ہے جو یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، گرج تسبیح بیان کرتی ہے، گرج اس کی تعریف کے ساتھ، والملائکۃ اور فرشتے اس کے ڈر سے۔ یہ جب یہ دعا ہے، آپ لوگ پینسل نہیں پاس رکھتے، پینسل رکھا کریں اور ایسی چیزیں انڈر لائن کیا کریں کہ یہ جب ہم اللہ کے نبی جب یہ بہت زیادہ گرج چمک آتی تھی نا تو یہ دعا آپ کو پڑھتے تھے۔ اس دعا کا کیا ہے، گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے، گرج اور کڑک، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، صحیح ہے۔ جب یہ بجلی چمک رہی ہوتی ہے تو واقعی خوف بہت آتا ہے، اور اور رات تسبیح کرتی ہے اس کی، یعنی وہ جتنی چمکتی ہے تو ہم ڈر رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں کیا ہوتی ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، صحیح۔ والملائکۃ من خیفہ، اور اس وقت اس کے فرشتے بھی اس کے خوف سے جو ہیں اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ویرسل الصواعق، اور وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے۔ آسمانی بجلی جب چمکتی ہے تو وہ خدا نہ خواستہ کسی کے گھر پہ کھیتوں میں آ جائے تو اس کو کوئی روک تو نہیں سکتا نا، جس پر چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے۔ کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والا ہے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ،
اور وہ اللہ شدید سخت قوت والا ہے، یعنی نہایت مواخذہ کرنے والا، تدبیر کرنے والا ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ جواب بھی نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں۔ ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ اس طرح ہیں جیسے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، پانی ان سے دور ہے اور وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنی دور سے پانی جو ہے وہ ہمارے منہ میں پڑ جائے، یا وہ پانی کے پاس میں تو اپنے دونوں ہاتھ ایسے پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان پانی جو ہے وہ اس سے نیچے گرا جا رہا ہے۔ رحمت لینے کے لیے اس کے پاس تو جاؤ نا، ٹھیک ہے، یہ مثال دی گئی ہے کہ ان کے پانی اس طرح رحمت نہیں ملے گی جب آپ اللہ کے نزدیک نہیں جاؤ گے، اللہ کو سمجھو گے نہیں، اللہ کی معرفت نہیں حاصل کرو گے، اللہ کی پہچان نہیں حاصل کرو گے، اللہ کی اپنے دل میں محبت نہیں لاؤ گے، اس قرآن کو عربی میں سمجھو گے نہیں۔ آج میں تفسیر میں سن رہی تھی، فرینچ کے یا کوئی ڈاکٹر، تو اس نے نا وہ سب ڈاکٹروں کا، کیونکہ ہمارے مسلمان موسٹلی بھی سارے جاتے تو باہر کے ملکوں میں علاج کروانے، تو اس کے پاس بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے سارے جاتے تھے، تو جا کے کہتے تھے اس کا علاج کرتا تھا، ٹھیک ہو جاتا تھا، اینڈ میں کہتا تھا کہ تم لوگ یہ جو اللہ اور نبی پر یقین رکھتے ہو نا، تو تمہارا اللہ بھی جھوٹا ہے اور نبی بھی جھوٹا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر تھا، بہت بڑا ڈاکٹر تھا، تو اب وہ اتنا بڑا ڈاکٹر تھا تو ہم تو جو ہے یورپ امریکہ میں جا کے چوڑوں کے آگے بھی یوں کرتے ہیں، تو ڈاکٹروں کے تو آگے ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اس قدر ہم عزت نفس ہماری گر چکی ہے۔ تو وہ اب بڑے بڑے ہمارے جو لیڈران ہیں وہ بھی وہاں جا کے سرجریاں اور فلاں فلاں فلاں، تو اب سارے اب وہ ان کے ایسے انسلٹ کر دیتا تھا، کیا کہتا تھا کہ تمہارا رب بھی جھوٹا ہے اور تمہارا نبی بھی جھوٹا ہے۔ استغفر اللہ۔ شاہ فیصل گئے اس کے پاس، شاہ فیصل بھی ظاہر سی بات ہے علاج کرانے، وہ بھی سارے ہمارے سعودی بھی وہیں جاتے ہیں، ہم میں تو اتنا علم ہی نہیں ہے، تعلیم ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ جب گئے نا تو اس نے اینڈ میں سیم کویسچن یہی پوچھا، اس نے کہا کہ جب اس نے کہا نا کہ تمہارا نبی بھی جھوٹا ہے، تمہارا اللہ بھی جھوٹا ہے، تو اس نے کہا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اس نے کہا میں تم سے پیارا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ کہتا میں نے ترجمہ پڑھا۔ اس نے کہا ترجمہ تو قرآن ہے ہی نہیں۔ شاہ فیصل نے کہا ترجمہ از ناٹ قرآن، قرآن پڑھو۔ اس نے کہا کیسے قرآن پڑھوں؟ اس نے آگے اس کی ڈیٹیل بتا رہے تھے کہ اس نے کتنے سال لگا کے پہلے عربی سیکھی، ایون کہ وہ سنڈے کو بھی عربی پڑھتا تھا، اپنی ڈاکٹری کے باوجود اس نے الگ سے عربی سیکھی، اس نے قرآن پڑھا، عربی میں پڑھا، عربی میں پڑھ کے وہ مسلمان ہوا۔ سبحان اللہ۔ لکہلا پھر اللہ نے وہی مسلمان، مطلب اس کے دل میں کچھ نہ کچھ تھی، تو وہ پھر وہ اور جتنا زیادہ سخت ہوتا ہے نا اس کے دل میں تھی، پھر اس نے وہ ایمان بھی لے آیا۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور اس کے سائے بھی صبح و شام۔ بتائیں جی، یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں نا، تو ہماری عبادت کی اللہ کو قطعی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مخلوق، اللہ زمین کی سب مخلوق اب خود ہی لگا لیں، سمندروں کی مخلوقیں، دنیا کی مخلوقیں، چیونٹیاں، بھیڑ، مچھر، ہر چیز اللہ کی مخلوق، اور کر رہا ہے تو ان و کرہن سے کیا مراد ہے؟ بغیر کسی عذر کے، چاہے یا نہ چاہے، چاہے یا نہ چاہے والی جو بات آ گئی ہے نا، یہاں آ گیا ہے امتحان۔ اب اللہ نے چڑیا کو کہہ دیا کہ تو نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ اللہ کی لگی ہوئی ہے، اس کا دل کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ اب انسان کو اللہ نے ارادہ دے دیا، اب تم چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو یہ تمہاری اب پھر وہاں جو تون کرتا ہے، جو کرہن کرتا ہے، جو اٹھ کے روتا دھوتا ہائے روزے آ گئے رکھ ہی لوں، ساری فیملی روزے رکھ رہی ہے، میں نہیں رکھوں گی تو لوگ باتیں بنائیں گے، ہیں سارے نماز پڑھ رہے ہیں، میں بھی اٹھ کے پڑھ ہی لوں، سارے کہیں گے یہ بے نمازی ہے، وہ کرہن ہے ناخوشی سے۔ اور توون ہے کہ آپ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے، میں نے روزے رکھنے ہیں، اور لوگ کبھی کہیں گے گرمیوں میں رمضان ہے، سردی میں آ گیا، میں دل میں سوچتی ہوں چاہے گرمیوں میں چاہے گرمیوں میں آئے، میں نے تو رکھنے ہی رکھنے، بالکل۔ میں سوچتی نہیں کہ گرمیوں میں کب آنا ہے، سردیوں میں کب آنا ہے، آج کل گرمیوں میں، آج کل سردیوں میں، میرے ذہن میں یہ چیزیں آتی نہیں کہ چاہے گرمیوں میں آنا ہے چاہے سردیوں میں آنا ہے، یہ دعا کریں کہ اللہ صحت دے اور اللہ توفیق دے، اس نے رکھنے، کیونکہ ایک دو رمضان میں موسم میں روزے رکھنے کا اپنا مزہ ہے۔ میں ایک دو موسم میں بہت بیمار ہو گئی تھی، ایک دو رمضان میں نہیں رکھ سکی تھی، پھر میں ہر دفعہ اللہ سے دعا مانگتی ہوں اللہ میں رمضان کے روزے رکھ سکوں،
اسی طرح ہم سب مانگتے ہیں، بالکل مانگنی چاہیے. مجھ سے نہیں رکھے گئے تھے ایک آدھے رمضان میں، تو لیکن یہ بہت سے گھروں میں نہیں رکھے جاتے روزے، لوگ سحری میں نہیں اٹھتے. وہ احمد جاتا ہے نا یونیورسٹی، تو کہتا ہے ماما یونیورسٹی کے باہر جو ٹھیلے ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں بند، لیکن چھوٹے چھوٹے اسٹال کھلے ہوتے ہیں اور لڑکے وہاں کھڑے ہو کے وہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں ماما، تحاشا لڑکیاں بھی پی رہی ہوتی ہیں، لڑکے بھی پی رہے ہوتے ہیں. امی وہ فخر محسوس کرتے ہاں ہیں جی، ہم نے روزانے رکھا کھا پی رہے ہیں. تو پھر اللہ نے کہا تھا نا کہ جب فرشتوں نے کہا تھا نا کہ تو دنیا میں انسان پیدا کر رہا ہے، تو اللہ نے کہا تھا اس میں تیرے سے بھی بدتر لوگ آئیں گے، اور اس میں ایسے لوگ آئیں گے کہ انہوں نے فرشتوں کو بھی کاٹا ہوگا عبادت میں. تو پھر ہم نے کس میں بننا ہے؟ ہم نے فرشتوں سے بھی بڑھ کے انشاءاللہ بننا ہے انشاءاللہ العظیم. کل من رب السماوات والارض، آپ پوچھیے کہ آسمان و زمین کا پروردگار کون؟ جی سجدہ آ گیا نا. اوہ سجدہ آ گیا، سوری سجدہ کرنا ہے. جزاک اللہ، میں نے دیکھا تھا تو مجھے یاد نہیں رہا ذہن سے. اس طرح کی چیز ضرور یاد کروا دیا کریں کیونکہ میرا دھیان بہت ساری چیزوں کی طرف ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. آپ پوچھیے کہ آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ، کہہ دیجئے کہ آپ تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے. کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے اور کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے اور وہ زبردست غالب ہے. اب پھر یہ کیا تھا؟ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی تعریف. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا دین ایمان والا اور غیر مومن اور غیر مومن برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہ ہو سکتے. ٹھیک ہے، کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو کیا انزل من السماء ماء فسالت اودیا، اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز کو میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں. آیت نمبر 17. زیور یا ساز و سامان کے لیے اس طرح کے جھاگ ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثالیں بیان فرماتا ہے. اب جھاگ تو نکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے. یہ مثال ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی یقیناً، کہ جب پانی بھی جو ہے بہت تیز جا رہا ہوتا ہے دریائے سوات میں جا کے دیکھیں نا تو پانی کے اوپر اتنی جھاگ چھل کر رہی ہوتی ہے، بٹ دس جھاگ از کوائٹ یوز لیس. اس طرح جب ہم سونے کو ایون ہم سالن پکاتے ہیں تو اوپر جو آ جاتی ہے جھاگ سی آ جاتی ہے. ایون ہم جب سونے کو تپاتے ہیں، پیتل کو تپاتے ہیں، اوپر جھاگ آتی ہے. اس جھاگ کو ہم جسٹ یوز لیس اور اگنور کر کے پھینک دیتے ہیں اور وہ خود ہی جل کے ختم بھی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مومن ہے وہ اصل سونا ہے، جو مومن ہے وہ اصل پانی ہے، اور جو کافر ہے وہ جھاگ. آئی سمجھ؟ یہ اس سے اللہ تعالیٰ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ نفع دینے والی چیز کیا ہے؟ وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے. ٹھیک ہے، پانی اور اصل سونا اور اصل چیزیں ٹھہری رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح مثال ہے، کتنی پیاری مثال ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح مثال ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، یعنی اس طرح جھاگ کی ویلیو نہیں ہے. للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجاوری کی ان کے لیے بھلائی ہے الحمدللہ. اور جن لوگوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں، یہی ہے جن کے لیے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے. جی ہاں، اب یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں اینڈ ہو رہا ہے ہمارا پارا، نصف ہو رہا ہے. یہاں جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجاوری کی، یعنی ان کے لیے بھلائی ہے، جنہوں نے نہیں کی ان کے لیے برائی ہے. اور آگے جو سخت ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ مر جائیں گے تو ان کے وہ چاہے زمین اور اس کے برابر جتنا بھی ان کے پاس خزانہ یا ملکیت یا سونے چاندی پلیٹینم جو بھی ہوگا اور وہ فدیے میں دینا چاہیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. پھر ان کا ٹھکانہ یہی ہے، جن کے لیے برا حساب ہے ان کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا. وبئس المہاد، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. مہاد ہوتا ہے گود، جو بہت ہی بری گود ہے. گود کا مطلب ہے نرم، اور یہ بہت ہی بری گود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان جہنم کے ٹھکانوں سے دور رکھنا. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.